نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو مسلمان بنایا. کیا بنایا بیٹا؟ مسلمان. مسلمان کسے بولتی ہیں؟ کیسے آدمیوں کو بولتے ہیں مسلمان میں؟ ہم مسلمان کہتے نہیں ہیں. کئی کو بولا ہم مسلمان کہتے سو. ہمیں اپنا سر کس کے سامنے جھکاتی؟ عبادت کس کی کرتی؟ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرتی. دوسرے کی کس کی بھی عبادت نہیں کرتے. ہمارا سر ہمیں صرف کس کے سامنے جھکاتی؟ اللہ کے سامنے. ہمیں اپنے ہاتھاں کس کے سامنے اٹھاتی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سراں کہتے ہیں ہم نا سبزی میں ہم کو بھی ایک ہی سر ہے نہیں، دو سراں ہی. ہاں اللہ بھی ایک ہی چیز. اللہ ہمنا سر بھی ایک ہی دیا ہے سو نہیں. تو سر کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اچھے جھکانا، دوسرے کے سامنے نہیں جھکانا. اللہ ہمارے سینے میں دل رکھو ہے نہیں، دل رکھو ہے نہیں. یہ چاہت جو رہتی دفعہ مجھے یہ پسند وہ پسند، ہاں وہ چاہت کہاں رہتی سو؟ دل میں رہتی سو. تو دل بھی کہتے ہیں ایک ہی دو ہی کہتے ہیں، یہ کس دل ہے سو نہیں. تو وہ دل کے اندر بھی کس کی محبت رہنا سب سے زیادہ؟ سب سے زیادہ اللہ کی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے بعد ہمارے نبی کی. اللہ کے بعد ہمارے نبی کی محبت، پھر صحابہ کی. ہمارے نبی کے جو ساتھ میں تھے نہیں، جو دین کے واسطے محنت پڑے، ہاں ان کی محبت ہمارے دل میں رہنا. ہمارے ماں باپ کی محبت رہنا، امی ابا کی محبت رہنا. چھوٹے رشتے میں بہت یاد کرتی ہیں امی ہیں، بعد میں بڑے ہوئے سر کا دور بھاگتے رہتی. فرسٹ کیا ان کو چھوڑ کر رہنے کے واسطے تیار ہوتے ہی نہیں. کہاں امی وہاں تمہیں. بعد میں ذرا بڑے بڑے ہوئے سر کا امی سے دور، ابا سے دور. سمجھ میں رہا؟ ایسا نہیں ہونا. سب سے زیادہ محبت کس کی رہنا سو؟ امی ابا کی محبت رہنا، بھائیاں بہنا کی محبت رہنا. یہ دنیا کے باتیں نہیں مائی ہے، یہ ہنسی مذاق کی جگہ نہیں ہے. سمجھ رہی ہیں؟ ہاں تو ہمارے دو بڑے بڑے آدمی ہیں یہاں. تمہارے سب کے جو ہے امیاں کو ہی، ان کے تمہارے جو ہے رشتہ داراں کو ہی. تو ایک دین کی نسبت پر آپ کو ہی سے اپنی آخرت بنانے کے واسطے ہمیں کہاں سے ہیں سو بولو؟ جنت سے ہیں. ہمیں کہاں سے ہیں سو؟ اب جانا سو کہاں؟ جنت کو. ہمارا گاؤں کوسا نہیں جی، اب فی الحال ہمیں یہی نا. گاؤں کا نام کیا؟ کولار. اب یہاں سے کہاں تک باہر گئے تو کیا کرتی ہیں؟ پھر واپس گاؤں کو آ جاتی نہیں. ہاں کتنی دور گئے تو بھی، کہاں گئے تو بھی، پھرنے تو بھی جان دے، کہاں تے بھی جان دے. پھر کیا کرتی ہیں؟ واپس سے ہمارے گاؤں کو ہمیں آ جاتی. تو اللہ ہم نا دنیا کے اندر امتحان کے واسطے بھیجے سو. کئی کو بھیجے سو؟ امتحان کے واسطے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں امتحان میں ہمیں کامیاب ہو کو
صحیح امتحان دیے تو اللہ کیا بول رہی نماز پڑھنے کے واسطے اللہ حکم دے کوئی نماز پڑھنا. اب نماز پڑھتی ہیں کہ نہیں, نماز پڑھے تو ہمیں صحیح امتحان دے رہی. وہ ایک سوال اللہ کی طرف سے سوالہ ہتی نہیں. اب تم نے حضرت ہم پوچھے نا کلمہ طیبہ سناؤ, سنا ڈالے تو اس کے اتنے نمبر کر کو مل جاتی. سونے سے پہلے کی دعا سناؤ کر کو پوچھے دعا و سنت میں سے, وہ تمہیں سنا ڈالے تو تم نے نمبر مل جاتی. نہیں سنائے تو نمبر نہیں, سمجھ میں آ رہا ہے, فیل ہو جاتی. ایسا اللہ کی طرف سے کیا ہے ہم نا ایک کوسچن ایک سوال تمہیں نماز پڑھتی کہ نہیں دیکھیں گے کر کو اللہ کی طرف سے امتحان. نماز پڑھے تو ہمیں کامیاب. اب اللہ کی طرف سے ہم نا حکم ہے کیا تمہیں سچ بولنا, سچ بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. سچ بولے تو تم نے اتنے نمبر ملتی, جھوٹ بولے تو نہیں ملتے نوے ہے سب کٹ ہو جاتی. سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ جنت بھی بنا کو ہے جہنم بھی بنا کو ہے. اچھے کام کرے تو نماز پڑھے, سچ بولے, ماں باپ کی بات مانے, دوسرے کو کسی بھی جو ہے تکلیف دیے نہیں سر کا, سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے تو اچھے کام کرے تو کیا جنت, برے کام کرے تو جہنم. نماز چھوڑ ڈال رہی, ماں باپ کی بات مان رہی نہیں, ضد کر رہی ہیں, ہٹ دھرمی کر رہی, نماز روزہ نہیں رکھ رہی, غلط کام گالیاں دے رہی, گانے سن رہی, گانے گا رہی, ٹی وی دیکھ رہی, بھائی کو بچے کھلے بالاں چھوڑنے کو پھر رہی, کیا ہاف استینہ کے کپڑے فل نہیں تو استیناچ نہیں سو نہیں کہ تو جال کے کپڑے ایسے ویسے اوندے سیدھے غیراں کے ناچنے والوں کے کپڑے پہن لے کو, انگریزاں کے کپڑے, بے حیا بے شرم ویسے کے کپڑے پہن لے کو جو ہے زندگیاں گزار رہی, برقع نہیں سر کا. ایسی زندگی اگر گزر رہی ہے تو کیا ہوتا بولو جہنم. جہنم بعد میں ملتی سو, اس سے پہلے مرتے ہی کہاں لگ جائے قبرستان میں دفن کرتی نہیں خبر میں. اللہ کے نبی کیا فرمائے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. خبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ نہیں کہ تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اچھے ہمیں اچھی زندگی گزارے تو کیا ہوتا ہے خبر ہمارے واسطے جنت کا ایک باغ بن جاتی. کیا بنتی ہے جی خبر, کیا بنتی ہے جنت کا ایک باغ. اگر برے کام کرے تو اچھی زندگی نہیں سر کا, بری زندگی گزار کو مر گئے تو خبر کیا بن جاتی ہے جہنم کا ایک گڑھا بن جاتی ہے. اب تم نا یہ جو مکتب میں بلا کو جو پڑھا رہی نہیں, ایک باتاں کرنے کا رہا باہر چل جاؤ جی, ہاں بیٹھنے کا رہا خاموش بیٹھو. اب یہاں تم نا جو بلا کو پڑھا رہی, کئی کو پڑھا رہی سو, تمہاری جو خبر ہے وہ جنت کا ایک گڑھا بنیں دے, جنت کا ایک باغ بنیں دے کر کو, جہنم کا گڑھا نہیں بننا کر کو, جہنم کا گڑھا نہیں بننا, جہنم میں نہیں جانا, جنت میں جان دے ہمیں بھی تمہیں بھی سب بھی جنت میں چل جان دے کر بول کو یہاں بلا کو پڑھا رہی سو. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ جو تمہیں پڑھ رہی ہیں, جو علم حاصل کر رہی, جو سنتاں, جو فرضاں, جو قرآن, جو بھی دعائیں سب سیکھ رہی, یہ کئی کے واسطے سیکھ رہی سو خالی پڑھ لے کو یہاں انعام لے لے کو وتچ وہاں کچھ ختم کی نہیں. جو چیز پڑھ رہی اس پر عمل کے واسطے کی. خالی پڑھ لے کو عمل نہیں کرے تو جنت میں نہیں جا سکتے. پڑھ رہی سو کئی کو عمل کے واسطے, پڑھ رہی سو کئی کو عمل کے واسطے. اب تم یہاں سیکھ لی نہیں, کھانے سے پہلے کی دعا سیکھی. اب کھانے سے پہلے کی دعا سب جنے بھی وہ بول کچھ کھا رہی کی ہنچ کھا جا رہی سو کی دستر بچھانی سرگا ایک باسن میں ڈال کر دیو ایک نکی کان کی ایک بڑھیا کو ہنچے شروع ہو جا رہی. ایسا نہیں رہنا, سمجھ رہی. جو تو دعا پڑھ کچھ کھانا, دستر بچھا کر ہی کھانا, اپنے سامنے سے کھانا, کھانا گرا ہی نہیں سر کا کھانا. جو تمہیں یہاں سیکھ رہی وہ کرنا. وہ سیکھ کو تمہیں خالی کریں سر کا چھوڑا لے تو فائدہ نہیں سیکھ کو. سمجھ میں آ رہا ہے.
تو سکرین سو گئی کو عمل کرنے کے واسطے، سمجھ میں آ رہا ہے، ویسا کھانے کے واسطے، ویسا سونے کے واسطے. ہاں تو ماں باپ کی بھی جو ہے یہ ذمہ داری ہے، بچے جو یہاں پر پڑھ رہی، سیکھ رہی، اساتذہ پڑھا کر یاد دلا کر جو ہے بھیج رہی، اس پر عمل کرانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری. اور ہاں مکتب کو جو ہے مضبوط کرنے کے واسطے، ہاں جو یہاں پر جو باتیں بتا رہی، وقت پر بھیجنے کے واسطے، پابندی سے بھیجنے کے واسطے، ہاں اور جو ہے مکتب کا جو نظام ہے اسے جو ہے سنبھالنے کے لیے فیس کا جو ہے ادا کرنا. ہاں یہ ابھی جو ہے زیادہ نہیں ہے، اسکولاں کے سر کا ہزاروں، 10,000 15,000 20 25 30,000 روپے، لاکھ 1.5 لاکھ روپے، بہت جو ہے مختصر فیس، اتنی فیس کہ ہمارے بچے بیکار کی چیزاں، ہاں چلر دکان میں جا کر چردنیاں، یہ وہ فائدہ نہیں سب چیزاں. ہاں یہ بہت غلط عادت پڑی ہے ہم نا. اچھے چیزاں کھجور، بادام، یہ منقع وغیرہ، اچھے دودھ پینا، یہ چیزوں کی عادت نہیں ہے ہم نا. ہاں نہ تو جو ہے بڑوں کو عادت ہے، بڑے بھی جو ہے بیڑی سگریٹ پان پراگ یہ وہ چیزوں میں جو ہے پڑ گئی، برباد ہو جا رہی ہیں، اپنی صحت بھی خراب کر لینی، پیسہ بھی جو ہے ہمارا برباد ہو رہا ہے. تو اس لیے بڑے بھی جو ہے ہاں ایسی چیزوں سے جو ہے خود بھی بچیں اور ہمارے بچوں کو بھی جو ہے ایسی چیزوں سے جو ہے بچائیں. تو بہرحال تو یہ جو چلر چیزوں کے اوپر جو خرچ کر رہی ہیں، کم سے کم روزانہ 5-10 روپے، وقتی بھی جو ہے فیس نہیں ہے مکتب کی. ہاں 10 روپے رکھ لے تو بھی مہینے کو جو ہے کم سے کم 300 روپے ہو جاتی، 5 روپے رکھے تو بھی مہینے کو جو ہے 150 روپے ہو جاتی. ہاں تو اتنی فیس 100-150 روپے یہ کوئی جو ہے بڑی فیس نہیں ہے، بالکل جو ہے معمولی فیس ہے. تو گزارش ہے کہ اپنے مکتب کو جو ہے مضبوط کرنے کے واسطے ہمارے ہاتھ سے جو ہو سکتا ہے، پابندی سے بچوں کو بھیجنا، محنت کرانا، عمل کرانا، اور جو ہے وقت پر یا وقت سے پہلے اگر اللہ نے سہولت دی ہے تو کئی مہینوں کی فیس ایک ساتھ ادا کر ڈالنا، یا پورے سال کی فیس جو ہے ایک ساتھ ادا کر ڈالنا. اس طرح جو ہے کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو کیا واسطے میں ہمیں سبھی یہاں تمہیں بچے یہاں آ رہی ہیں سو پڑھنے کے واسطے، بولو بیٹے، بولو جی، یہ بچوں جنت میں جانے کے واسطے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے واسطے کیا؟ اچھا پڑھنا. کیا کرنا؟ اچھا پڑھے تو عمل کر سکتی ہیں. اچھا پڑھنا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اچھا پڑھے تو کیا ہے، قرآن اچھا پڑھنا سیکھ لے تو تمہیں زندگی بھر قرآن پڑھنا سو، اس کے واسطے یہاں سیکھ رہی سو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سائیکل کیا 1-2-3 گلیاں میں سیکھتی نہیں، تو خالی 2-3 گلیاں میں چلانے کے واسطے کہ پورے گاؤں میں کہاں گئے تو چلانے نہ، اس کے واسطے نہ سیکھتے سو. ہاں ایسا اب یہاں تمہیں جو آپ کو سیکھ رہی یہ خالی یہاں تک آج کے واسطے نہ ہے، یہاں سیکھ لیں، یہاں پڑھ لیں، یہاں بند کر کو رکھ ڈالیں، گھر کو جا کو قرآن کھول رہی نہیں، ایسا نہیں. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، رمضان میں قرآن اترنا شروع ہوگا. سو اللہ قرآن کیا فرماتی رمضان کے مہینے کے بارے میں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. تو یہ قرآن کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، ذکر کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، دعاؤں کا مہینہ، صبر کا مہینہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں اور ایک مسلمان کو ایک سچا صحیح مسلمان بننے کا مہینہ یہ. تو اس واسطے جو ہے سب بچے نیت کرو، انشاءاللہ جو بڑے ہوگی 10 سال کے، ہاں انہوں تو نیت کرو کہ پورے کے پورے روزے رکھنا. حضرت سے بھی گزارش ہے رمضان کے بعد کتنے بچے پورا مہینہ مکمل پورے روزے رکھتی ان کو جو ہے انعام دیا جائے. ہاں یہاں جو حاضر ساتھی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو بھی کام ہے اس میں جو ہے آپ کا تعاون ضروری ہے. اب یہ بچے جو ہے روزہ رکھنا شروع کرا لیتی، جن گھروں میں جہاں ماحول رہتا ہے، ہمیں سے بھی 8-9 سال میں کیا ہے 7 سال کی عمر میں روزہ رکھنا شروع کر ڈالے، کیوں گھروں میں جو ہے ویسا ماحول تھا. تو اس طرح جو ہے گھروں کے اندر ایسا جو ہے محلے کے اندر مکتب کے ذریعے سے ایسا کچھ ماحول بنائے تو یہ بچے انشاءاللہ اب روزہ رکھنے کی ان کو عادت پڑ گئی تو مرے تک بھی ان کا جو ہے ایک روزہ بھی نہیں چھوٹتا.
ورنہ جو ہے جان جوان پہلوانوں کی طرح ہی ایسے مضبوط ہیں، صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، لیکن جو ہے بغیر روزے کے ہی ایک نہیں سووں ہزاروں کی تعداد میں کھلے عام جو ہے کھاری پیری، بالکل جو ہے بے شرم بن کر. تو یہ جو نوبت آئی یہ بچپن سے ماحول نہیں دینے کی وجہ سے. تو اس وجہ سے جو ہے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو یہ جتنے بھی بچے ہیں ہاں خالی مکتب میں ہی کر کو آج جھبا شریف پہن لکھا کہ ٹوپی پہن لی، ایسا نہیں رہنا. ہر روز جو ہے ٹوپی پہننے کی عادت ڈالو، یہ ہماری جو ہے پہچان ہے. ہاں جو بچیاں ہیں انہیں جو ہے اوڑھنی اوڑھ کر جو ہے رکھنا، کبھی بھی جو ہے سر کھلا نہیں رہنا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بچوں نے بھی جو ہے بہت محنت کی ہے، پڑھانے والوں نے بھی جو ہے محنت کی ہے، اور ماں باپ نے بھی جو ہے پابندی سے اپنے بچوں کو جو ہے بھیجا ہے، تبھی جو ہے یہ نتیجہ اور یہ ثمرہ، یہ پھل ہمیں جو ہے نظر آ رہا ہے. اور بھی جو ہے پابندی کے ساتھ، پورے جو ہے شوق کے ساتھ، فکر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بچے، ماں باپ، اساتذہ سب محنت کریں گے تو انشاءاللہ اور بھی جو ہے زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی محنتوں کو قبول فرمائیں اور مزید اللہ تعالیٰ محنت کے لیے قبول فرمائیں. سب کی جو ہے یہ نیت ہو، یہاں پر جو ساتھی جو احباب حاضر ہیں، جو مستورات حاضر ہیں، ان کی بھی کہ محلے کے اندر کوئی بھی بچہ جو ہے مکتب سے دور نہ رہے، چاہے یہ مکتب ہو چاہے مسجد کا مکتب ہو، کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے تعلق جو ہے جڑا ہوا ہو، وہ کہیں نہ کہیں جو ہے دینی علم حاصل کر رہا ہو. تو اس کے لیے ہماری کچھ محنت لگ گئی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کا جو ہے ضرور بہترین بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی جو ہے عطا فرمائے گا. ابھی دوپہر میں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ گزشتہ سال، اس سے پہلے سال جب لاک ڈاؤن تھا تو انہوں نے غریبوں میں بہت اللہ کا دیا ہوا تھا، تو تقریباً انہوں نے 350-400 موٹے انہوں نے جو ہے راشن تقسیم کیا. تو وہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جو تقسیم کیا تو اس کی برکت سے کمائی میں، مال میں جو ہے کافی جو ہے برکت ہو گئی، اللہ نے اس سے جو ہے کئی گنا بڑھ کر دے دیا. تو اس طرح جو ہے اگر ہم کچھ محنت کریں گے، اپنا کچھ پیسہ جو ہے دین کے لیے لگائیں گے، مساجد کے لیے، مکاتب کے لیے، غریبوں کے لیے. کچھ بچے ایسے ہیں کہ ان کے ماں باپ غریب ہیں یا جو ہے ماں بیوہ ہے، تو ایسے بچوں کی فیس ہم جو ہے ادا کر کے ان بچوں کو جو ہے پڑھا دیں گے. ماہانہ 100-150-200 روپے کیا بھی بڑے نہیں ہیں. بچہ جو ہے 25 سے 30 گھنٹے جو ہے پڑھتا ہے، اگر اس سے تقسیم کرے تو کتنے ہوتی ایک دن کو. تو یہ جو ہے بڑی بہت بڑی کمائی ہے. اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے. اس لیے جو ہے گزارش ہے کہ اس طرح کے مدارس کو، مکاتب کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے سے جو ہو سکتا ہے کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.